آپ نے فرمایا دیکھو تو خوش ہو جاؤ، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، گھر میں آئے اور بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر کے اس کی ساری ذہنی کلفت دور ہو جائے، ٹینشن دور ہو جائے، وہ سارا ڈپریشن گھر کے باہر نکل جائے، گھر میں آئے تو سکون ملے۔ ایسا نہ ہو بیچارہ باہر کی ٹینشن لے کے گھر آئے تو گھر میں الگ درد سر موجود ہو، اس کو ڈسپرین کی گولیاں کھانی پڑ جائیں، اس کو سلیپنگ پلس لینی پڑ جائے، گھر میں آئے تو ساس کی شکایت، نند کی شکایت، دیور کی شکایت، دیورانی کی شکایت، شکایتوں کا پٹارا کھول کے بیٹھ جائے۔ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مانے، ناجائز بات نہ ہو، غلط بات نہ ہو، جائز بات ہو تو بیوی مانے، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو نہ پسند۔ شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ لگ گیا تو شاپنگ پر شاپنگ ہو رہی ہے، شوہر کا پرس ہاتھ میں لگ گیا تو نوٹوں کی گٹی نکال لیتی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، اجازت ہے، اگر شوہر بیوی کے بنیادی حقوق بھی ادا نہیں کرتا ہے تو ضرورت بھر کا پیسہ نکال لیتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تم ATM خالی کر دو، پرس ہی خالی کر دو شوہر کا، بیچارہ پریشان ہو جائے۔ تو اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو نہ پسند۔ اچھا یہ تو ہو گیا بیوی کا معاملہ، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ صحابی رسول آئے، اے اللہ کے رسول، ما حق زوجتی احدنا علی، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، ارے ویلکم ڈھابے میں جا کے دوستوں کے ساتھ کھا رہا ہے تو بیوی کو کہے نہیں کھلا رہا ہے؟ ذائقہ دربار میں جا کے چکن ونگز اڑا رہا ہے تو بیوی کو کہے نہیں لے کے جا رہا ہے؟ جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، اور جس معیار کا کپڑا خود پہنتے ہو بیوی، اچھا اس معاملے میں تو خیر ماشاءاللہ ہم لوگ کا کپڑا 1000-1500 میں ہو جائے گا اور عورتوں کا تو 4-5 ہزار سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ، تو اس میں تو خیر کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، وَلَا تُقَبِّحْ، گالی گلوچ سے بات مت، وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے انبن ہو جائے تو گھر کے باہر معاملہ نہ جائے، گھر کے اندر ہی رہے، گھر کے باہر معاملے کو نہ لے کے جائے، تو حسن معاشرت سے گھر چلتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، موسم ٹھنڈک والا ہے، کوہرا گر رہا ہے، میں بہت لمبی تقریر کرنا نہیں چاہتا ہوں، باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، دو چار اہم باتیں کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کی اصلاح اگر کرنی ہے تو ایک کام ہمیں اور کرنا پڑے گا، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو میرے ساتھ، گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، بچوں کو بھی نمازی بناؤ۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، شریعت کے ٹرم میں ابھی نابالغ ہے، 7 سال کی بچی نابالغ ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی۔ نماز کا ماحول پیدا کرو، اپنے بچوں کا جب کمرہ بناؤ تو اٹیچ باتھ روم بناؤ۔ نئے دور کے ماں باپ کو بھی اپنی سوچ کو تھوڑا وکست کرنا پڑے گا، بچوں کے لیے اٹیچ باتھ روم کا انتظام، اگر اللہ نے نوازا ہے تو اٹیچ باتھ روم بناؤ، گیزر کا انتظام کرو، اور گھر والوں کا ایسا ماحول بناؤ کہ بچے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں۔ جی اللہ کے پیارے نبی نے بڑی پیاری دعا دی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس آدمی کے اوپر جو رات اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی محترمہ کو بھی اٹھاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، اگر محترمہ منع کر دیتی ہے تو پانی چھڑک کر کے اٹھاتا ہے۔ اب بھائی میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی، اب آپ اپنی ہمت اور حوصلے کے حساب سے دیکھ لیجئے گا، پانی چھڑکنے کے بعد اگر صحیح سلامت رہے تو کوئی بات نہیں، بیوی کو اٹھائے اور بیوی انکار کر دے تو پانی چھڑک کر کے اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے ایسے مرد کے اوپر رحمت کی دعا کی ہے، اور اللہ رحم فرمائے اس عورت کے اوپر
قامت من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرے اور اپنے شوہر کو اٹھائے. اگر شوہر انکار کر لے نضحت فی وجہ الماء، تو شوہر کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھا. نماز کا ماحول، تہجد کا ماحول. ارے ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اپنے بچوں کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اپنی ماں کی گود میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. تو آئی لو محمد کا نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا. if you love محمد you should perform نماز, you should perform صلاح. اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو نماز کی پابندی آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. گھر کی اصلاح کرنا ہے، ایک کام اور کرنا پڑے گا میرے ساتھی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. گھر میں داخل ہونے کے ٹائم بسم اللہ پڑھ کے داخل. گھر کے باہر نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلو. اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ملے گی، سرکشا ملے گی، شیاطین سے بچایا جائے گا آپ کو. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں گے شیطان کا حکا پانی بند ہو جائے گا. رات میں جب کمرہ بند کرو، دروازہ بند کرو، کھڑکی بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. کوئی برتن کھلا ہے برتن کو ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دو. بستر پہ سونے کے پہلے بستر کو جھاڑ کے سو جاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے سویا کرو، سونے کے اذکار پڑھ کے صبح شام کے اذکار پڑھو. یہ جو اذکار ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کی پابندی کرو گے تو بہت ساری بلائیں ٹل جائیں گی، بہت ساری مصیبتوں سے اللہ حفاظت کرے گا. گھر کی اصلاح کرنا ہے تو گھر کے اندر سے کچھ چیزوں کو ریموو بھی کرنا پڑے گا. یہ موبائل ہے ہینگ کرنے لگے، دکاندار کے پاس لے کے گئے، دکاندار بولتا ہے وائرس آ گیا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ بولتا ہے اس کو ریسیٹ مارنا پڑے گا، اس کے اندر سے پورا کلین کرنا پڑے گا ڈاٹا. گھر کے اندر سے 5 چیزوں کو نکال دو میرے ساتھ. اگر گھر کو اینٹی وائرس سے، گھر کو وائرس سے بچانا ہے، گھر کو شیطان کے وائرس سے بچانا ہے، گھر کو گناہوں کے وائرس سے بچانا ہے تو 5 چیزوں کو گھر سے نکال دو. نمبر 1 تصویر کو گھر سے نکال دو. موبائل کے اندر جو تصویریں لی جا رہی ہیں اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تصویروں کو باقاعدہ آپ شادی کی تصویروں کو فریم کرا کے کمروں میں لگا رہے ہیں کہ صاحب یہ میری شادی کی یادگار ہے. تصویر کا معاملہ بہت سخت ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورۃ. جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور موبائل سے بھی جو تصویریں لی جا رہی ہیں، بیوی کی تصویر آپ نے موبائل پہ لی اور وہ موبائل آپ نے دوستوں کے ہاتھ میں دیا، آپ کی بیوی کو آپ کا دوست دیکھ رہا ہے، آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ اور پھر بیوی کا نمبر دنیا جہان میں بٹا ہوا ہے اور آپ کی بیوی شادی میں ساڑی پہن کے تیار ہو کے فوٹو کھینچ کے اسٹیٹس لگا رہی ہے، فیس بک پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہے. یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی، اس کو گھر سے نکال دو میرے ساتھ. اور پردے میں رہنے کی چیز ہے. اگر آپ نے اس موبائل کے کیمرے سے کچھ گھر والوں کی تصویریں لی بھی ہیں تو وہ اتنے سیکرٹ طریقے سے ہونی چاہیے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور آج کل ایک نیا ڈھکوسلا چلا ہے. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، شادی میں گئی، فوٹو کھینچ لی، اسٹیٹس میں لگایا، ساڑی نظر آ رہی ہے، کپڑا نظر آ رہا ہے، جویلری نظر آ رہی ہے، ہاتھ کی مہندی کی ڈیزائن نظر آ رہی ہے، چہرے کو چھپا دیا، چہرے پر انہوں نے اسٹار لگا دیا. اللہ اکبر، وارے تیرا اسٹار. بعض جگہوں پہ پروگراموں میں گیا، جلسوں میں، بہار جھارکھنڈ کے پروگراموں میں
بعض خواتین جلسے میں آئی نقاب میں تو نقاب کے اوپر کوئی لائٹ چلی ہے، وہ لائٹ چمک رہی ہے، دور سے نظر آ رہا ہے یہ نقاب والی شہزادی جا رہی ہے۔ اور آج کل نقاب میں بھی اوپر کہیں کہیں لکھا رہتا ہے اسلام کی شہزادی، کسی نقاب پہ لکھا رہتا ہے ماشاءاللہ، یعنی جو بیچارہ ماشاءاللہ کبھی نہ پڑھا ہو اس کے نقاب کو دیکھ کے پڑھ لے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی چیز جا رہی ہے۔ تو نقاب کو نقاب رہنے دو میرے بھائی، پردے کے ذریعے بے پردگی نہ آئے، پردے کو بے پردگی کا ذریعہ مت بناؤ میری پیاری بہنوں۔ یہ پردہ یہ صرف ایک ڈریس نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کا نقاب دنیا کے کروڑوں اسلام کے دشمنوں کے کلیجے پر چلنے والی چھری ہے آپ کا نقاب۔ جب آپ نقاب پہن کے نکلتی ہیں اسلام کے دشمنوں کے کلیجے پر چھری چلتی ہے، وہ چاہتے ہیں آپ کا نقاب اتر جائے۔ اور معاف کرنا، اسی ہمارے بنارس مئو اعظم گڑھ مبارک پور کے علاقے میں یہ چیز بھی دیکھی جا رہی ہے کہ گھر سے نکلی تو نقاب میں، ڈھابے میں جا کے نقاب اتر گیا، کالج میں جا کے نقاب اتر گیا، کسی پارک میں جا کے اتر گیا۔ ارے جب تو گھر سے نقاب میں نکلی تھی تو وہاں پارک میں کیسے اتر گیا، ڈھابے میں کیسے اتر گیا؟ کیا وہاں جتنے لوگ ہیں تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے محرم ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ یہ نقاب گھر والوں کے دباؤ سے نہیں ہونا چاہیے، سماج کے دباؤ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ نقاب اور پردے کا معاملہ اللہ کے قانون سے ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ کا قانون ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو آپ پر کسی وحشی کی نظر نہ پڑے، کسی بدچلن کی نظر نہ پڑے، کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ پردہ آپ کی پہچان ہے۔ تو گھر کے اندر سے تصویر کو نکال دو، گھر کے اندر سے تعویذ گنڈوں کو نکال دو، مکان کے اندر آپ نے کہیں لٹکایا ہوا ہے، دکان اور مکان میں خیر و برکت کے لیے اس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، یہ آیتیں نہیں لکھی ہیں، گنتی لکھی ہے۔ تو جیسے گلے میں تعویذ پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے اور شرک تک لے کے جانے والا عمل ہے، ویسے ہی گھر کے اندر بھی تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ ارے گھر میں برکت چاہیے تو قرآن پڑھو، پڑھنے سے برکت آئے گی۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے، دوا پینے سے میرا گلا ٹھیک ہوگا، دوا گلے میں لٹکانے سے ٹھیک تو نہیں ہوگا۔ قرآن شفا ہے، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی، قرآن پڑھنے سے گھر سے شیطان بھاگے گا، قرآن کی آیتوں کو یا اس کی گنتیوں کو لٹکانے سے گھر سے شیطان نہیں بھاگے گا۔ تو تعویذ کو نکال دو، گنڈے کو نکال دو۔ گانے بجانے کے آلات، میوزک انسٹرومنٹس مسلمان کے گھر میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور سب سے بڑا میوزک انسٹرومنٹ تو یہ بنا ہوا ہے آج کے دور میں، ہر گھر میں موبائل ہے اور گانا بج رہا ہے، تہجد پڑھنے والے بھی فیس بک چلا رہے ہیں اور پانچوں ٹائم کے نمازی بھی انسٹاگرام چلا رہے ہیں اور اس پہ گانے بھی ہیں، میوزک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میوزک قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام ہے، اور آپ کے گھر میں میوزک کی آواز بجے یہ ٹھیک نہیں۔ میوزک انسٹرومنٹس کو گھر سے نکالو، گھر کے اندر سے حرام کمائی کو نکالو، رشوت کی کمائی گھر میں نہ آئے، چوری کی کمائی گھر میں نہ آئے، بے ایمانی کی کمائی گھر میں نہ آئے، اور اگر یہ کمائی آ رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کی پرورش حرام کمائی سے کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ماں نبت لحم من صحت فالنار اولی بہ، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی گئی ہو وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اگر آپ کو شوق ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جلانے کا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بچوں کو جہنم سے بچانا ہے تو حرام کمائی سے اپنے گھر کو بچانا ہوگا۔ گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق رکھیے۔ خالہ کے بیٹے، ماما کے بیٹے، چاچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ ان کے سامنے آپ کی بیٹی کا بے پردہ آنا، بے تکلف اٹھنا بیٹھنا اور ان سے ہنسی مذاق کرنا شریعت کی نظر میں غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بھابھی کا دیور کے ساتھ چپک کر کے بائک پر بیٹھنا غلط ہے، جیجا کے ساتھ سالی کا بیٹھنا غلط ہے۔ سماج کے سارے لڑکوں سے آپ کی جوان بیٹی پردہ کرتی ہے، تو یہ جو رشتہ دار ہیں جو غیر محرم ہیں، آپ اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیجیے کہ ہاں یہ تیرے لیے غیر محرم ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ آپ کے لڑکے کے دوست آئے اور آپ کی بیٹی بھیا کے دوستوں کو چائے پلانے کے لیے ان کے سامنے بے پردہ ہے. وہ آپ کی بہن ہے, آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اگر پتہ لگائیں گے جو مسلمان لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اس کے پیچھے کی سٹوری پتہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی. اس کی سہیلی بنی کوئی غیر مسلم لڑکی, پھر اس سہیلی کا کوئی بھائی تھا, وہ اس نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, میں آپ میری بہن کی سہیلی ہیں, میں آپ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ اسلام کی سب سے بڑی مبلغہ اور داعیہ بن کے چلیے اس غیر مسلم لڑکے کو جو ہے اسلام کی. سارے علماء مر گئے, سارے دعات مر گئے, اس غیر مسلم لڑکے کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تو ہی ملی تھی. ارے وہ جال میں دانے ڈال کے تجھے پھنسانے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. اسے سرکاری نوکری کا آفر دیا گیا ہے تجھے پھنسانے کے لیے. اس کے بینک میں 2-2 لاکھ روپے ڈالے گئے کہ تیری زندگی برباد کرے, اس کے بینک میں پیسے آئے. آنکھیں کھولو میرے بھائیوں میری بہنوں, آنکھیں کھولو. آپ کے لیے کہاں ٹریپ بچھایا گیا, کہاں جال بچھایا گیا, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اپنی تبلیغوں, بیٹیوں سے پیار کرو, بیٹیوں کو صرف ڈانٹنا پھٹکارنا بند کر دو, بیٹیوں کو پیار ہو. بیٹیاں جوان ہو جائیں, ماؤں سے کہتا ہوں بیٹیوں کے ساتھ جو رشتہ آپ کا ہو وہ جلاد والا رشتہ نہ ہو, کسائی والا رشتہ نہ ہو, وہ داروغہ والا رشتہ نہ ہو. بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کو فرینڈلی ایٹماسفیئر, دوستانہ ماحول دو, بیٹیاں اپنے دل کی بات کہہ سکیں. آپ باپ ہیں, گھر میں آئے کھانسنا شروع کر دیا, بیٹی ادھر کھس گئی, بہو ادھر کھس گئی. یہ نبی کی تربیت تو نہیں ہے, یہ نبی کا ماحول تو نہیں ہے. آپ کی بیٹیاں آپ سے محبت کریں, آپ کی بیٹیاں آپ کا احترام بھی کریں, آپ سے ڈرے بھی اور آپ سے محبت بھی کریں. ایسا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں. اگر آپ نے بیٹیوں کو پیار نہیں دیا تو وہ پیار انسٹاگرام پہ تلاش کرے, وہ پیار اسنیپ چیٹ پہ تلاش کرے گی, اور جب وہ پیار تلاش کرے گی وہ ہزاروں بھیڑیے بیٹھے ہیں اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے, اس کے دین کے ساتھ کھیلنے کے لیے, اس کی آبرو کے ساتھ کھیلنے کے لیے. تو گھر سے محرم غیر محرم کا فرق نکال دو میرے ساتھ. محرم غیر محرم کا جو فرق اسلام نے بتایا ہے اس کو ملحوظ رکھو, بے حیائی کو نکال دو گھر سے. اور آخری چیز بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, ہمارے گھروں کی اگر ہم کو اصلاح کرنا ہے تو ایک بہت ضروری قدم ہم کو کیا اٹھانا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نیک لوگوں کو سے تعلق رکھیں اور نیک لوگوں کو گھر میں بلائیں. بچوں کی تربیت میں اس کا بہت بڑا رول ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کے لوگوں کے ساتھ, ڈرنک کرنے والے, اسموکنگ کرنے والے, گالی بکنے والے آپ کے گھر میں آئیں گے, آپ کے بچوں پر برا اثر ڈالیں گے. اگر آپ کا دوستانہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم لوگ کی مجبوری ہے, ہم لوگوں کو سماج میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے, ہر طریقے کے لوگوں کے ساتھ ہمیں تعلق رکھو. سماج میں رشتہ نبھانے کے لیے اگر غلط قسم کے لوگوں سے بھی تعلق رکھنا پڑے, تعلق رکھو. تعلق الگ چیز ہے, دوستی الگ چیز ہے, یاری الگ چیز ہے, گھر بلا بلا کے دعوتیں کھلانا الگ چیز ہے. گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی قرآن کے 29ویں پارے میں, وہ دعا بیان کی اللہ نے, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. پروردگار مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, اور جو میرے گھر میں داخل ہو ایمان کی حالت میں. اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ اہل ایمان کو گھر میں دعوت دی جائے, اپنے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, اپنے گھر میں نیک اور صالح لوگوں کو مہمان بنایا جائے. اس کا اثر پڑتا ہے گھر والوں. اور اخیر میں یہ کہوں گا میرے ساتھ, گھر کی اصلاح کے تعلق سے جتنی باتیں میں نے بیان کی, ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں سدھرا, آپ کا بیٹا بھی نہیں سدھرے گا.
جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سدھری، آپ کی بیوی بھی نہیں سدھرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں سدھرا، آپ کا باپ بھی نہیں سدھرے. تو اللہ سے لو لگاؤ، دلوں کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، اس سے دعا کرو. اور قرآن نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی. میں مثال کے طور پہ ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے، سورہ فرقان کے اندر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اکبر. بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ جب بے پردہ گھومے گی؟ نہیں. جب بے حیائی کرے گی؟ نہیں. بیوی تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جب وہ دیندار بنے گی. بچہ کب بنے گا آنکھوں کی ٹھنڈک؟ دیندار باپ کا بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گا جب دسمبر اور جنوری کے کڑاکے کی سردی میں جائے گا وضو کر کے اور سب کھڑا ہو دیکھے گا. تہجد پڑھنے کے لیے وضو بنانے کے لیے بات داخل ہوگا تو دیکھے گا میرا بیٹا اور بہو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں. ایسا بیٹا، ایسی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا پڑھا کرو میرے بھائی. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. ہمیں صرف متقی مت بنا، ہمیں اتنا متقی بنا کہ لوگ ہمیں فالو کریں، لوگ ہمیں لوگ آئیڈیل مانے. ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ نے سکھائی ہے. اس دعا کا اہتمام کریں میرے ساتھیوں. یہ چند باتیں گلے کی تکلیف کے بعد میں سمجھ کے طاقت کھولنا پڑ رہا تھا. میں نے جو پیغام مجھے دینا تھا اس دعا کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں.